إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وبعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ تعالی آج ایک دم بیسک اور بہت ہی بنیادی چیز ہم یہاں پر دیکھنے جا رہے ہیں جو بہت زیادہ اہم ہے. اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے سدھار کے بغیر، اس کے صحیح ہونے کے بغیر ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. جیسے میں نے پچھلی بار شرک کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے ذکر کیا تھا، اس میں سے ایک چھوٹا سا پوائنٹ آج ہم یہ دیکھنے والے ہیں، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان. اس کے تعلق سے ٹھیک ہے، ہم یاد تو کر لیتے ہیں لیکن اللہ پر ایمان کیسے ہونا چاہیے ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے. یہ جنت کے لیے کنجی ہے، یاد رکھیے، ایمان کا صحیح ہونا. ٹھیک ہے، سر کو بولنا تھوڑی سی آواز کم کر دو. تو اس کا، آپ کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ دنیا میں کتنے ہی اچھے کام کر کے چلے جائیں گے، آپ کے اعمال سارے اللہ تعالیٰ ذرے بنا کر اڑا دے گا. کیسے آپ کو پتہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انسان کے عبادات، اس کے اچھے عمل، اس کی نیکیاں پہاڑ کی شکل میں آئیں گی. کیسے آئیں گی؟ پہاڑ کی شکل میں. لیکن جب اس کے ایمان کے تعلق سے اس سے پوچھا جائے گا کہ اللہ پر ایمان اس کا کیسے تھا، اگر اس میں تھوڑی سی غلطی اور خلل ہوا تو اس کے سارے اعمال، جتنے اس نے اچھے کام کیے تھے دنیا کے اندر، وہ سارے اللہ ذرے بنا کر اڑا دے گا. اس لیے ایمان کا درست ہونا انتہائی لازم، ضروری ہے، اس کو جاننا لازم ہے، ہر ایک کے لیے فرض ہے. تو چلیے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ سب نے لرن کیا ہے ایمان کے تعلق سے، ہے نا؟ آپ ایمانیات کے بارے میں مدرسے میں آپ نے پڑھا، مسجدوں میں آپ کو سکھایا گیا، آمنت باللہ و ملائکتی وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر. ایمان میں 6 چیزیں ہیں. ایمان میں 6 چیزیں ہیں. جیسے اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ 5 ارکان ہیں. 5 پیلرز بولا جاتا ہے اس کو، مسجدوں میں بنے ہوئے رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ 5 پیلرز جو ہے یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں. کیا یہ پریکٹیکل؟ لیکن جو ایمان ہوتا ہے وہ دل میں ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان دل میں ہوتا ہے. ایک بندے کا ایمان اللہ پر کتنا ہے، کیسا ہے، وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. ایک آپ کا دوست ہے، کلاس میں آپ کے بازو میں بیٹھتا ہے، لیکن آپ نہیں جانتے کہ اس کے دل میں ایمان کتنا بلند ہے یا کتنا کم ہے. یہ ڈائریکٹ اللہ سے اس کا تعلق ہے. ارکان دکھتے ہیں، آپ بھی 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا ساتھی بھی 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کو نماز کا ایک ہی ثواب ملتا ہے، اور کسی کو 20 گنا ثواب ملتا ہے، اور کسی کو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. تو سب کے ثواب الگ الگ ہے. وہ تعلق کس سے ہے؟ اس کے اخلاص اور ایمان سے، کہ اللہ سے اس نے کتنے خلوص سے وہ کام کیا، کتنا دل لگا کے اس نے کام کیا. تو ہر ایک کو ثواب ایک جیسا نہیں ملتا ہے، یہ بات یاد رکھیے. ٹھیک ہے، لیکن پڑھتا ہے تو ملے گا کچھ نہ کچھ، گناہ تو نہیں ملے گا نا. ٹھیک ہے، خیر. تو ایمان دل میں ہوتا ہے، اور ایمان 6 چیزوں پر مشتمل ہے. یہ آپ لوگوں نے ابھی سنایا ہے، جس میں پہلی چیز، سب سے پہلی اور اہم ہے، آمنتو باللہ، اللہ پر ایمان.
اب ایک بندے کا اللہ پر ایمان کیسے ہونا چاہیے ہم مختصر سے دیکھیں گے. آپ یہاں پر چھوٹی عمر والے، اس لیے آپ کے سمجھنے کے لیے میں ایک دم آسان زبان اور آسان مثالوں کے ذریعے آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، اللہ ہمارا رب ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے. وہ اول ہے اور آخر ہے، مطلب وہ سب سے پہلے تھا اور اس کے بعد کوئی نہیں، مطلب وہ سب سے آخر ہے، اس سے پہلے جتنے رہیں گے سب فنا کر دیے جائیں گے اور آخر میں اللہ بچے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو ختم کر دے گا، یہاں تک کہ پوری کائنات کو سب کو لپیٹ لے گا اور اپنے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ رکھ لے گا اور کہے گا کون ہے آج کا مالک، کون ہے آج کا بادشاہ؟ میں ہوں آج کا بادشاہ. تو سب چیز ختم ہونے والی ہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے. ٹھیک ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے. شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمیں آ کر بہکاتا ہے. کیسے بہکاتا ہے؟ حدیث میں اس کے تعلق سے بھی ذکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان آ کر انسان کو بہکاتا ہے، فلاں کو کس نے بنایا؟ تو ہم کہتے ہیں فلاں کو فلاں نے بنایا. تم کو کس نے بنایا؟ تم کہاں سے آئے؟ اور ایسا کرتے کرتے وہ کہاں تک جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تک انسان کو سوچنے پر لگاتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ اور یہ بول کر وہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے، دفع ہو جاتا ہے. پھر انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے ہاں اللہ کو کس نے بنایا، جبکہ اس نے آپ کو کنفیوز کیا، ٹرکس کھیلا آپ کے ساتھ. جبکہ ہم کو معلوم ہے اللہ ہمارا خالق ہے. خالق کس کو بولتے ہیں؟ خالق کس کو بولتے ہیں؟ کریٹر. خالق مطلب کریٹر. اور ہم مخلوق ہے. ہم کون ہیں؟ مخلوق مطلب کریچر. کون ہوتے ہیں؟ خالق بنانے والا، مخلوق جس کو بنایا گیا. ہم مخلوق ہے، چاند ستارے مخلوق ہے، آسمان زمین پلانٹس پورا یونیورس مخلوق ہے. سب کو اللہ نے بنایا ہے. تو سب مخلوق اس لیے کہ اللہ نے ان کو بنایا ہے نا. اس سے یہی اس کا جواب ہے کہ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا. اگر کوئی کہے کہ اللہ کو کس نے بنایا، سوال ہی غلط ہے نا. اگر اللہ کو کوئی بناتا تو اللہ خالق کہاں سے رہا؟ وہ بھی مخلوق بن جاتا نا. تو خالق اور مخلوق اپوزٹ ہے، دن اور رات. ارے بھائی کسی نے آپ سے پوچھا یہ کیا ہے، دن ہے کہ رات ہے؟ دن ہے. آپ کیا بولیں گے؟ اب کسی نے آپ کو بولا یہ رات کیوں نہیں ہے، تو آپ بولیں گے بھائی جو دن رہتا اس رات کیسا ہو سکتی ہے؟ ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ صرف آپ سے وہ پوچھے گا کیسے بولتے ہیں آپ یہ دن ہے رات نہیں ہے، تو آپ اس کو بولیں گے دیکھو روشنی ہے، سورج نکلا ہوا ہے نا. اس کو مثالیں دیں گے نا. تو ویسے ہی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کو کسی نے بنایا. اللہ کو کسی نے نہیں بنایا کیونکہ وہ کون ہے؟ خالق ہے. تو خالق کو بنایا نہیں جاتا. سمجھا آپ کو؟ اس لیے الاول والآخر، وہ شروع سے اور آخر تک رہے گا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، یہی اس کا جواب ہے. کیونکہ اگر کوئی اس کو بناتا تو وہ خالق کہاں رہتا، وہ تو مخلوق بن جاتا نا. تو اللہ کو کسی نے نہیں بنایا. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے. سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کے اندر فرمایا قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے. وہ بچوں کو بولو. یہ بنیادی چیزیں ہیں، بہت ساروں کو نہیں پتا. ابھی میں آپ سے سوال کروں گا اور آپ کو نہیں پتا رہے گا اس سوال کا جواب. پھر آپ دیکھیے ہمارا ایمان کدھر ہے. ہم تو بڑے کیا بولیں گے کانفیڈنس میں کہ جنت میں ہم جانے والے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان کے تعلق سے پوچھے گا تو ہم کو آتا ہی نہیں ہے نا، پھر جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو ایمان کا درست ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے غور سے سنو. اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے. تو اللہ کون ہے؟ ایک. اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. جیسے کچھ قومیں ہیں وہ بولتے خدا تین ہے، جیسے عیسائی لوگ بولتے خدا تین ہے. وہ تین خداؤں پہ یقین رکھتے ہیں جبکہ وہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ ایسے گناہ کو معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا کہ میں ایک ہوں، یعنی اللہ نے کہا کہو اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد. اور تمام انبیاء 1.25 لاکھ سے زیادہ انبیاء ہیں، سب کا میسج یہی تھا. ہاں اپنی قوم کو آ کر سب نے سیم میسج دیا، یا قومی عبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم الہ غیر، کہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی خدا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. تو سب سے پہلے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ ایک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا، وہ شروع سے اور وہ آخر تک ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. پھر سوال ہوتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ برابر ہے کہ نہیں ہے؟
تو اب میں نے کہا تھا میں آپ سے سوال کروں گا، تو بتائیے اللہ کہاں پر ہے؟ ہاں اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے. اوپر کہاں پر ہے؟ بازو والے بول رہے تھے رائٹ، ساتویں آسمان. اور کوئی صحیح جواب اور قریب؟ ہاں ہر جگہ ہے. اور کوئی جواب؟ اللہ عرش پر ہے، یہ ایک جواب آیا. اور کوئی جواب گرلس میں؟ ہاں بولیے. ساتویں آسمان پہ. اور بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اور باقی کوئی جواب دے گا؟ اور کوئی؟ بہت کم لوگوں کو علم ہوتا ہے چیزوں کا. اللہ عرش پر ہے، ایک نے جواب دیا صحیح، اللہ عرش پر ہے. ٹھیک ہے. میں نے قرآن کے اندر ابھی قرآن کی ایک آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 آپ کے سامنے پڑھی تھی. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا. اللہ تعالیٰ نے کتنے دن میں بنایا زمین آسمان کو؟ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے ایام، کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ عربی کی خصوصیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی لینگویج کو چنا اپنی آخری کتاب کے لیے، قرآن کے لیے، کیونکہ جس زمانے میں جو نبی آتے تھے ان کی زبان میں وہ کتاب آتی تھی، معلوم آپ کو، لیکن آخری کتاب کہاں پر آئی؟ عرب میں. اس لیے اللہ نے عربی زبان کو چنا. اور عربی زبان کو کیوں چنا اس کی خاص بات ہے. ایام کا میننگ 2 ہوتے ہیں. 24 آور ڈیز کو بھی 24 آورس کے ڈے کو بھی ایام بولتے ہیں، یوم بولتے ہیں، ایام اس کی جمع ہے. اور ایک ویری لانگ پیریڈ کو بھی عربی میں یوم کہتے ہیں. سمجھا آپ کو؟ اور سائنس بولتی ہے دنیا جو 6 دن میں بنی ہے، 6 اسٹیجز میں بنی ہے. سائنٹسٹ بھی اگری کرتے ہیں کہ 6 اسٹیج میں 6 ڈفرنٹ اسٹیجز میں بنی ہے، اور یہ ویری لانگ پیریڈ ہے. تو قرآن دونوں طریقے سے ثابت کرتا ہے کہ ایام مطلب 6 لمبے دن. اس میں کتنے گھنٹے تھے یہ بول نہیں سکتے. بہت لانگ پیریڈ، ویری لانگ پیریڈ. سمجھا آپ کو؟ تو 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنائے. پھر آگے فرمایا ثم استوى علی العرش، وہ عرش پر مستوی ہوا. مستوی ہوا کے معنی سب نے الگ الگ کیے لیکن ایگزیکٹ نہیں ہے. مستوی مطلب وہ اوپر چلا گیا عرش پر. وہ بیٹھا کھڑا کیسے کسی کو نہیں معلوم، اس کی کیفیت کسی کو معلوم نہیں ہے. تو عرش کے تعلق سے اللہ مستوی ہوا وہاں پر. علماء نے لکھا کہ ہمیں اس کا علم صرف اتنا ہی دیا گیا ہے، اس کی کیفیت ہمارے عقل سے اوپر ہے، اور جتنا دیا گیا اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ عرش پر ہے. تو اللہ کہاں پر ہے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. ایک عقیدہ ہمارے آس پاس چلتا ہے وحدت الوجود، معلوم آپ کو؟ وحدت الوجود پتہ ہے آپ کو؟ صوفی لوگ سنا آپ نے؟ صوفیزم آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے جبے پہن کے اور ٹوپی پہنتے، اس پہ ترا لگا رہتا اور گل گل گھوم کے ناچتے. وہ دیکھا آپ نے؟ عبادت کرتے ویسی. تو یہ اسلام سے باہر ہے. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں صوفیوں نے دین کو سب سے زیادہ بگاڑا ہے. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ دین کو بگاڑنے والے کون ہیں؟ یہ صوفی لوگ ہیں. تو اسلام ان سے نہیں آیا، انہوں نے دین کو اور بگاڑا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صوفی لوگ بولتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. وحدت الوجود مطلب اللہ یہاں پر ہے، یہاں پر ہے، یہاں. نعوذ باللہ اللہ پر یہ کیا کرتے ہیں؟ تہمت لگاتے ہیں. اللہ نے ایسی کوئی بات قرآن حدیث میں نہیں بیان کی. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر جگہ ہوں. اس کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنی صفت سے ہر جگہ موجود ہے. جبکہ قرآن کی آیت کیا بول رہی؟ سورہ اعراف آیت نمبر 54، اللہ نے 6 دن میں زمین آسمان بنایا اور کہاں چلا گیا؟ عرش پر. کوئی یہ کہے کہ اللہ یہاں پر آتا ہے، جیسے کچھ قوموں کا عقیدہ ہے انسان کے دکھ درد سمجھنے کے لیے گاڈ کیا ہے؟ نیچے اوترت ہوتا ہے، آتا ہے. یہ غلط بات ہے. ارے بھائی ادھر کی کلاس میں اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھے جانا پڑے گا نا دیکھنے کے لیے. میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے دیوار کے آر پار دیکھ سکتا گیا؟ یہ میری کمزوری ہے نا. ارے برابر ہے کہ نہیں؟ 2 کلومیٹر دور یہاں سے کچھ مسئلہ چل رہا ہے، آپ لوگوں کو پتہ چلے گا جب تک کہ فون کال نہ آئے، کچھ نہ آئے، تو ذریعہ کچھ نہ ہو تو نہیں. تو یہ ہماری کیا ہے؟ کمزوری. ہم کتنے کلومیٹر تک دیکھ سکتے ہیں؟ 1 کلومیٹر، وہ بھی دھندلا دھندلا. برابر ہے نا؟ یہ ہماری کمزوری ہے. تو ہماری لیمیٹیشنز ہے. اللہ کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے، وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سب دیکھتا ہے. اس کو یہاں آنا پڑے گا مطلب کمزوری ہو جائیں گی نا. نعوذ باللہ غلط بات ہے. تو اللہ کمزور نہیں ہے. اللہ وہیں بیٹھے بیٹھے سنتا ہے، دیکھتا ہے، ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے. ایک پتہ بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا ہے.
تو اللہ کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے۔ اس کی دوسری دلیل کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، بڑی مشہور حدیث ہے، رات کے آخری پہر تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، معلوم ہے نا آپ کو؟ اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہو، فرشتہ آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا جس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی مغفرت کی جائے۔ گولڈن آفر رہتا ہے تہجد کے ٹائم، کیا مانگنا ہے آپ مانگ لو، دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت تو اپن گھوڑے، گدھے، ہاتھی سب بیچ کر سوتے ہیں، ہے نا؟ کچھ لوگ تو رات کے 2-3 بجے تک جاگتے ہیں، لیکن تہجد پڑھے بغیر سو جاتے ہیں، فجر بھی غائب ہو جاتی ہے، بیٹھے موبائل پر ریلز، آنکھیں بند ہو رہی تو بھی چل رہا ہے موبائل، اور ایک گولڈن آفر چھوڑ رہے تہجد کا، جس میں اللہ تعالیٰ خود آ کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی مراد پوری کی جائے۔ زبردست ٹائم ہے دعا کی قبولیت کا، تہجد کا وقت۔ ہم دن میں سو جاتے ہیں، بولنا رات میں تو کیا سو ہاں ادھر دیکھو، تو دلیل ملی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ عرش پہ سے پہلے آسمان پہ آتا ہے، مطلب ہمیشہ کہاں رہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ عرش پر۔ لیکن وہ کیسے آتا ہے یہ ہمارے علم سے باہر ہے چیزیں، ٹھیک ہے؟ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود اپنا تعارف دیا کہ اللہ کون ہے، سورہ اخلاص میں نے بتایا۔ اس طرح سورہ قصص آیت نمبر 30 اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ آپ کو پتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر کہاں گئے تھے؟ مدین۔ واقعہ معلوم ہے نا آپ کو؟ ایک قبطی کا آپ کے ہاتھ سے کیا ہو گیا تھا؟ خون ہو گیا تھا، تو آپ وہاں فرعون سے بچ کر کہاں بھاگے؟ مدین ایک شہر ہے، وہاں پر رہے۔ شعیب علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، 10 سال 12 سال وہاں گزارے، ان کی بیٹی سے نکاح کیا، پھر وہ واپس جو ہے کوہ طور کی طرف وہاں سے گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا، بہت ٹھنڈ تھی، انہیں کچھ آگ کی ضرورت تھی، انہوں نے دیکھا دور ایک روشنی جل رہی ہے، تو کہا کہ وہاں لگتا ہے کچھ آگ ہے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں جاتا ہوں اس آگ کو یہاں پر لے کر آتا ہوں جس سے ہم کچھ حرارت لے لیں۔ تو جب وہ وہاں پر گئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز لگائی، موسیٰ علیہ السلام کو، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ، جس نے اللہ سے بات کی، کلام کیا۔ ایک ہی نبی ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کی، دیکھا نہیں لیکن ڈائریکٹ بات کی، اور وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، ان کو موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار۔ اس طرح سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیموا الصلاۃ للذکر، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا اپنے تعلق سے، جبکہ دنیا کی کسی بھی مذہبی کتاب میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے خود آ کر کہا کہ میں اللہ ہوں، ایسے الفاظ آپ کو نہیں ملے گی۔ ایسے کچھ جو کمپیریٹیو ریلیجن کا اسٹڈی کرتے ہیں ان کا کہنا ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے نا، جب آپ کون سے غار میں تھے؟ غار ہیرا کہ غار ثور؟ یاد نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ کون سے غار میں؟ ہاں، آپ وہاں پر جاتے تھے اور فکر کرتے تھے خانہ کعبہ میں جو 360 بت رکھے ہوئے لوگ جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کو بچپن سے یہ بات ذہن میں تھی کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بچپن ہی سے ہی، پیدائش سے ہی شرک سے دور رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے نبی بننے سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا، کسی معبود کے سامنے سر نہیں جھکایا اللہ کے علاوہ۔ تو اللہ کے رسول اس فکر میں جا کر غار میں بیٹھا کرتے کہ اللہ کون ہوگا، ہمارا رب کون ہے، وہ غور فکر کرتے۔ تب جبرائیل علیہ السلام آئے اور سورت نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پتہ ہے نا آپ کو؟ تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام ایسے نبی کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں اللہ، سمجھا آپ کو؟ تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کون ہے۔ چلیے اب اور کچھ بنیادی چیزیں آپ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا اللہ کو نیند آتی ہے؟ نہیں آتی ہے۔ اللہ کو اونگ آتی ہے؟ نہیں۔ آیت الکرسی پڑھتے نا آپ لوگ؟
اللہ لا الہ الا ہو، لا بولیے بولیے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذوہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپی اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، بہت رحم کرنے والا، مہربان، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی حقیقی پاک ہے اور سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے۔ ہم جتنے اس کے تعلق سے یہاں پر بیان کریں اس چھوٹے سے ٹکڑے کے تعلق سے کہ ہم اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے نہیں، وہ اکیلا ہے، اور اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ انشاءاللہ آگے وقت ملے گا تو ہم اس کے اوپر بھی بیان کریں گے، بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے صفات کے تعلق سے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اس طرح سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ، اللہ تعالیٰ ہر غیب کا علم رکھتا ہے، جو کچھ چیز چھپی ہوئی ہے اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ تو اللہ ایک ہے، وہ شروع سے آخر تک رہے گا، وہ ہمارا پروردگار ہے، ہمارا رب ہے، ہمیں پالنے والا ہے، سب کچھ دینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ نہ جس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اب یہ 5 پوائنٹ ہم نے ابھی دیکھے یہاں پر، اب آگے چلتے ہیں۔ سورہ فاتحہ تو سب کو یاد ہے لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ رب العالمین، پورے عالمین کا رب ہے وہ۔ مطلب اس سے پتہ چلتا ہے عالم بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں نا ایلین رہتے ہوں گے کیا نہیں ہوں گے، دوسری کوئی دنیا ہوگی کیا نہیں ہوگی، اگر ہوگی بھی تو اس کا بھی رب کون ہے؟ اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سب کا رب ہے، جانوروں کا، پرندوں کا، انسانوں کا، جنوں کا، فرشتوں کا، سب کا رب اللہ ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ الرحمن الرحیم، بہت رحمان اور بہت رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم ذرا غور سے سنیے، رحمان ایک صفت ہے، رحیم ایک صفت ہے اللہ کی۔ رحمان یہ خاص صفت ہے، اور یہ خاص صفت اللہ تعالیٰ نے، معاف کیجئے یہ عام صفت اللہ تعالیٰ کی لیکن خاص نام ہے اور تمام مخلوق کے لیے ہے۔ اللہ رحمان ہمارے لیے بھی ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے اللہ رحمان ان کے لیے بھی ہے۔ جیسے جب بارش برستی ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی اس سے فائدہ دیتا ہے، اور جو غیر ایمان والے فائدہ اٹھاتے نا، اور ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ مال و دولت ہم کو بھی دیتا ہے ان کو بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خوشحالی ہمیں بھی دیتا ہے ان کو بھی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کو سب کے لیے رکھا ہے، پورے انسانیت کے لیے، لیکن یہ صفت کب تک ہے؟ رہتی دنیا تک۔ کب تک ہے؟ لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی دوسری جو صفت ہے رحیم، یہ خاص ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ کافروں کو اللہ تعالیٰ رحیم نہیں ہے، کافروں کے لیے۔ جب لوگ مر کے دنیا سے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ حساب لے گا، دنیا میں بھیجا تھا، تم نے وہاں پر کیا کیا؟ ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ کی رحیم صفت کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہوگا، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان پر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی کتنے اچھے عمل کر لے، کوئی اپنے عملوں کے بدلے جنت میں نہیں جائے گا، کوئی اپنے اعمال کے بدلے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ جس پر رحم کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں بھی اللہ کے رحم کے بغیر جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اور ایک صفت یہاں پر ہے مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ مالک کس کو بولتے ہیں؟ بادشاہ۔ ملک مالک دونوں بھی یہ پڑھا جاتا ہے تجوید میں، ٹھیک ہے؟ اللہ بادشاہ ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بادشاہ آج بھی ہے نا، ارے ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن قیامت کے دن کا بادشاہ کیوں کہا گیا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، یہ اس لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز لگائے گا، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ جو لوگوں پہ ظلم کیا کرتے تھے؟ آج کے دن کا بادشاہ میں ہوں۔
اور تمام دنیا کے حکمراں اور بادشاہ سب گھٹنے ٹیکے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ تو اس لیے اس سینس میں یہاں پر کہا ہے کہ اللہ نے دنیا میں تو کچھ لوگوں کو طاقت اور قوت دے رکھی ہے، اس کا وہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ جان لیں گے کہ حقیقی بادشاہ کون ہے، قیامت کے دن جانیں گے۔ وہ ابھی تو چھوٹ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو، ابھی ان کے لیے کیا ہے؟ ڈھیل، ابھی ڈھیل ہے۔ قوت، طاقت، پاور، اقتدار دیا ہے، کیا کرتے ہو تم؟ اچھائی کرتے ہو برائی کرتے ہو؟ ٹیسٹ ہے یہ، آزمائش ہے ان کے لیے۔ وہ اصل میں حقیقی بادشاہ نہیں ہے دنیا کے لوگ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا حقیقی بادشاہ تو میں تھا دنیا میں بھی اور آج بھی، وہ تم کو جو جو دیا گیا تھا آج اس کی پوچھ ہونے والی ہے، حساب ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہا مالکی یوم الدین۔ چلیے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ سورہ مومنون آیت نمبر 52 52 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے ڈرو۔ کچھ لوگ بولتے ہیں، آج کل نیوز وغیرہ میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے، کچھ لوگ عجیب بات مذاق بناتے ہیں چیزوں کا، بولتے ہیں دیکھو ایسا کیسا رب ہے، بولتا ہے ڈرو۔ ڈرنا کیوں؟ تو محبت کرتا۔ ہم تو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، ہے نا؟ برابر ہے کہ نہیں؟ ماں بھی بہت محبت کرتی ہے نا، لیکن غلطی کرنے پر ماں سزا بھی دیتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی سزا دینے پر قادر ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اس لیے اللہ نے کہا اس سے ڈرو۔ اچھا اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے نہیں ڈرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اس لیے نہیں ڈرا رہا ہے کہ اس میں اس کا کچھ فائدہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیوں ڈرا رہا ہے؟ تاکہ آپ کا فائدہ ہو۔ کیسے؟ ایک بندہ گناہ کرے گا، چوری کرے گا، مثال ایک بندہ چوری کرے گا، اللہ بول رہا ہے مجھ سے ڈرو، چوری مت کرو ورنہ میں آگ کی سزا دینے والا، جہنم کی سزا دینے والا ہوں۔ تو الٹے دماغ والے لوگ کیا بولتے؟ اللہ کیوں ڈرا رہا اپنے بندوں کو؟ ارے بھائی چور ہے تو چور کو ڈرائیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ پولیس بھی کیا کرتی ہے؟ چور کو لاڑ کرتی ہے، اس کا اپنی چیئر پہ لے آ کے بٹھا دی، بہت اچھا کام کرے، بیٹھو، میں تمہارے بدلے جیل میں جاتا اندر۔ سمپل لاجک ہے۔ یہاں ڈر سے مراد اللہ تعالیٰ انسانوں کو برائی سے روکنے کے لیے ڈراتا ہے، سمجھا آپ کو؟ اور اس لیے ڈراتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے وہ بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے ڈرو۔ مطلب چور چوری کرنے جا رہا ہے تو اللہ اس سے کہہ رہا ہے کہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ کام مت کرو، یہ غلط کام ہے۔ تو یہ بتانے کا مطلب ہے کہ مجھ سے ڈرو، سمجھا آپ کو؟ چور چوری کرے گا تو جس کی چوری کر رہا ہے اس کا نقصان ہوا، وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا، کچھ ضرورت کے پیسے تھے اس کے گھر میں، اس نے اٹھا کے رکھے تھے، آپریشن تھا، کچھ پرابلم تھا، گھر بنانا تھا، مسائل تھے، شادی تھی وغیرہ، بیچارہ کتنی تکلیف اٹھائے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ لوگ لوگوں کا نقصان کرے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے رہیں، نہ وہ اپنا خود کا نقصان کرے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ڈرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اور اللہ کا ڈر کیسے ہے؟ کہ انسان ہر اس کام سے اپنے آپ کو روکے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور ہر وہ کام کو کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ تقویٰ ہے کہ انسان اپنی زندگی ایسے گزارے کہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کیا کرے گا؟ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ چلیے، اور اللہ کا ڈر بہت اچھی چیز ہے، ہاں، کیونکہ اگر ماں باپ سے آپ ڈریں گے تو آپ ان کے سامنے اچھے رہیں گے، اور جب ماں باپ سامنے نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ گناہ کے کام کریں گے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر آپ نے ماں باپ کا ڈر دل میں بنایا تو آپ ان کے سامنے شریف بنیں گے نا، اور باہر گناہ کے کام کریں گے، شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ اگر آپ نے ٹیچر کا ڈر اپنے دل میں رکھا تو آپ ٹیچر کے سامنے اچھے رہیں گے، لیکن آپ ٹیچر جب نہیں رہے گا تو پھر آپ وہ غلط کام کریں گے۔ پولیس کا ڈر رکھیں گے تو پولیس جب تک سامنے ہے آپ اچھے رہیں گے، بعد میں آپ جیسے کہ ویسے۔ لیکن جو اللہ کا ڈر رکھے گا تو کیا ہوگا؟ جو اللہ کا ڈر رکھے گا تو کیا ہوگا؟ وہ ہر حال میں ہر جگہ اللہ سے ڈرے گا نا۔ جنگل میں بھی رہے گا تو غلط کام نہیں کرے گا، اس کو معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک اندھیرے کمرے میں رہے گا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اکیلا بیٹھا ہے، تب بھی وہ اللہ سے ڈرے گا، غلط کام نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ تو یہ چند چیزیں تھی مختصر سا جو ایمان کے تعلق سے، اللہ پر ایمان کیسے ہونا چاہیے ہم نے دیکھا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں اور کیا شرائط ہے اور کیسے ہم اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔